مراد اول 29 جون 1326 کو بورسا میں پیدا ہوئے، وہ سلطان اور خان غازی کے بیٹے تھے۔ مراد اول نے 1361 میں یورپ کے مشہور شہر ایڈریانوپل کو فتح کیا۔ امور سلطنت سنبھالنے کے بعد انہوں نے پہلی بڑی جنگ 1371 میں دریائے مارٹیزا کے کنارے لڑی، جسے جنگ مارٹیزا کہا جاتا ہے۔ مراد اول نے اپنی فتوحات کے ذریعے سلطنت کا رقبہ 5 گنا بڑھا دیا۔ انہوں نے 1383 میں سلطان کا لقب اختیار کیا اور 1385 میں بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ فتح کر لیا۔ سلطان مراد اول کی آخری جنگ کوسوو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی سب سے اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ مراد اول کے مزارات 2 مقامات پر موجود ہیں۔ ان کے جسم اور دل کو الگ الگ جگہوں پر دفن کیا گیا تھا۔ سلطان مراد اول کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے بایزید نے اقتدار سنبھالا اور اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو قتل کروا دیا تھا۔ شہزادہ یعقوب کے قتل کے واقعے نے سلطنت عثمانیہ میں قتل برائے استحکام سلطنت کی روایت ڈال دی۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے، جنہوں نے اپنی فتوحات سے سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا۔ مراد اول نے اپنے دور حکومت میں عثمانی سلطنت کی افواج کو نہ صرف ناقابل تسخیر بنایا، بلکہ پہلی بار ایک مضبوط نظام حکومت کی بنیاد بھی رکھی۔ انہیں فاتح کوسوو بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان مراد اول نے جنگ کوسوو میں بازنطینیوں کے خلاف عظیم الشان فتح حاصل کر کے تاریخ میں ایک لازوال داستان رقم کی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے اس سلطان تھے جو جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ مراد اول 29 جون 1326 کو بورسا میں پیدا ہوئے، وہ سلطان اور خان غازی کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام نیلوفر خاتون تھا، جو بازنطینی بادشاہ جان ششم کانتا کوزینوس کی بیٹی تھیں، اور مسلمان ہونے سے قبل ان کا نام تھیوڈورا کانتا کوزینوس تھا۔ مراد اول عادات و اطوار کے لحاظ سے اپنے والد سلطان اور خان سے کافی مماثلت رکھتے تھے، اس لیے ان کی عرفیت اور خان ثانی مشہور ہوئی۔ ان کا بچپن ایک شاہی ماحول میں گزرا، جہاں انہیں مذہبی، عسکری اور سیاسی تعلیم دی گئی۔ مراد اول کو قرآن مجید، فقہ اور اسلامی تاریخ پڑھائی گئی۔ انہوں نے تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی۔ انہیں جنگی حکمت عملی اور سیاسی امور سے بھی روشناس کرایا گیا۔ مراد اول کا بچپن پرسکون گزرا۔ انہیں والد اور خان کی فتوحات اور جنگیں دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ انہیں سلطنت کو چلانے کی تربیت بچپن میں ہی حاصل ہوئی، جس کی بدولت وہ مستقبل میں ایک کامیاب حکمران ثابت ہوئے۔ سلطان اور خان غازی نے مراد اول کو اپنی زندگی میں ہی سلطنت کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ سلطان اور خان غازی جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے تو 1359 میں انہوں نے سلطنت کے امور مراد اول کو سونپ دیے۔ اس وقت مراد اول کی سیاسی اور عسکری تربیت مکمل ہو چکی تھی۔ سلطان اور خان کے بروقت فیصلے سے سلطنت کو استحکام ملا۔ مراد اول نے اپنی قائدانہ صلاحیتیں، جنگی تجربے اور انتظامی قابلیت سے فتوحات حاصل کیں۔ ان کی تخت نشینی کی تقریب بورسا میں ہوئی، جو اس وقت سلطنت کا دارالحکومت اور مرکزی شہر تھا۔ مراد اول نے 1361 میں یورپ کے مشہور شہر ایڈریانوپل کو فتح کیا۔ وہ شہر اناطولیہ کے یورپی حصے میں یونان اور بلغاریہ کے قریب واقع تھا، جس پر بازنطینی سلطنت کا قبضہ تھا۔ اسے عثمانی سلطنت کی پہلی بڑی یورپی فتح مانا جاتا ہے۔ بازنطینیوں کے اس اہم شہر کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے دارالحکومت کو بورسا سے ایڈریانوپل میں منتقل کر دیا، اور وہاں سے بلقان کی مزید فتوحات کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں ایڈریانوپل کا نام تبدیل کر کے ادرنا رکھ دیا گیا۔ مراد اول نے اس شہر میں مساجد، مدرسے، بازار اور دیگر عمارات تعمیر کرائیں، جنہیں تاریخی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد فلیپو پولس فتح کیا۔ مراد اول نے بلقان کا بیشتر علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل کر کے بازنطینی حکمرانوں کو خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ اسی بنیاد پر بعد ازاں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ کو عروج ملا۔ 1366 میں صلیبی فوج نے بازنطینیوں کی مدد کرتے ہوئے گلیپولی پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جس کی قیادت یورپی شہزادے امادیوس ششم آف سلوائے کر رہے تھے۔ تاہم مراد اول کی فوج نے اگلے برس 1367 میں وہ علاقہ واپس فتح کر لیا۔ مراد اول نے سلطنت سنبھالنے کے بعد پہلی بڑی جنگ 1371 میں دریائے مارتزا کے کنارے لڑی، جسے جنگ مارتزا کہا جاتا ہے۔
تاریخ نگاروں کے مطابق یورپ میں بازنطینی سلطنتیں عثمانی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشانی کا شکار تھیں، خاص طور پر سربیا اور بلغاریہ کے حکمران خوفزدہ تھے۔ اس تناظر میں سربیا کے دو شہزادوں وکاشین اور اگلشا نے مراد اول کے خلاف اتحاد قائم کر کے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ انہیں بلقان سے باہر نکالا جائے۔ تاہم مراد اول کو اس منصوبے کی مخبری ہو گئی اور انہوں نے شہزادوں کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے فوج کی کمان اپنے مشہور سپہ سالار لالا شاہین پاشا کے سپرد کر دی۔ مراد اول کی فوج نے 26 ستمبر 1371 کی رات اچانک دریائے مارٹیزا پر موجود سربیائی فوج پر حملہ کر دیا، اور وہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ سربیائی فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ عثمانی فوج نے اسے عبرتناک شکست دی۔ جنگ کے دوران دونوں سربیائی شہزادوں کے علاوہ فوج کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ اس جنگ کی فتح سے عثمانیوں کو بلقان میں مزید فتوحات حاصل کرنے کا راستہ مل گیا۔ بلقان جنوب مشرقی یورپ کا وہ علاقہ ہے جس میں آج کے ممالک بلغاریہ، سربیا، یونان، بوسنیا، رومانیہ، البانیہ، مونٹینیگرو، مقدونیہ وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ جنگ مارٹیزا میں شکست کے بعد سربیا اور بلغاریہ کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مراد اول کی شہرت ایک طاقتور حکمران کے طور پر پھیل گئی۔ اگرچہ مارٹیزا کی جنگ مراد اول کی پہلی بڑی جنگ مانی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل بھی انہوں نے مقامی سطح پر ہونے والی جنگوں میں فتوحات حاصل کیں۔ تاہم ان مارکوں کو تاریخی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ مراد اول نے یورپ میں سلطنت عثمانیہ کو مضبوطی سے قائم کیا اور انہوں نے بلغاریہ، مقدونیہ اور سربیا پر فتوحات حاصل کی۔ مراد اول نے سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی۔ انہوں نے سلطنت کو اداروں میں تقسیم کیا اور مرکزی بیوروکریسی قائم کی، جس سے حکومت کے نظام نے نظم و ضبط آیا۔ انہوں نے خلافت اور شریعت کے اصولوں کے تحت حکومت کی، جس سے سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام بہتر ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ دیوان کی بنیاد رکھی اور سلطنت کو دو بڑے صوبوں میں تقسیم کیا، جس میں ایک صوبہ اناطولیہ اور دوسرا رومیلی قائم ہوا تھا۔ مراد اول نے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی، جس کی بدولت پہلی بار سلطنت کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ ان کی فتوحات نے سلطنت کا رقبہ 5 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ مراد اول نے جب تخت سنبھالا اس وقت عثمانی سلطنت کا رقبہ 95,000 مربع میل تھا اور ان کے دور میں 5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ مراد اول نے سلطنت میں دوشرما کا نظام رائج کیا۔ 1382 میں انہوں نے منستیر فتح کیا اور 1383 میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ انہوں نے 1385 میں بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ فتح کیا، جس کے لیے انہیں کچھ عرصہ شہر کا محاصرہ کرنا پڑا اور اس جنگ میں بہت خونریزی ہوئی اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں بازنطینی فوجی مارے گئے۔ 1386 میں انہوں نے نیش پر اپنا قبضہ جمایا، پھر توقات تک قبضہ بڑھایا اور انقرہ میں بھی سلطنت کو مضبوط بنایا۔ سلطان مراد اول ایک بہادر، جنگجو، نرم دل اور اصول پسند حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف یورپ اور ایشیا میں فتوحات حاصل کیں بلکہ اہم اداروں کی بنیاد بھی رکھی اور عثمانی حکومت کو منظم سلطنت میں تبدیل کیا، جو آنے والے وقتوں میں سلطنت عثمانیہ کی مضبوطی کا سبب بنیں۔ انہوں نے سلطنت میں بڑے بڑے عہدے اپنے خاندانوں سے باہر دوسرے لوگوں کو دیے۔ ان میں قاضی عسکر، فوجی عدالت کے جج، بیلروے صوبوں کے سپہ سالار اور وزیر اعظم کے مشیر اعلیٰ کا عہدہ شامل تھا۔ سلطان مراد اول کی آخری جنگ کوسوو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی سب سے اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ کوسوو کی جنگ نہ صرف سیاسی لحاظ سے اہم تھی بلکہ اس میں سلطان کی شہادت نے اسے تاریخی طور پر یادگار بنا دیا تھا۔ وہ جنگ 28 جون 1389 کو کوسوو کے میدان میں لڑی گئی، جو سربیا کا علاقہ تھا۔ اس وقت بلقان میں مراد اول کی طاقت بڑھ چکی تھی، ان کے ساتھ مسلمان اتحادی بھی شامل ہو گئے تھے۔ سربیا کے شہزادے لازار نے عثمانیوں کی طاقت کو ختم کرنے اور انہیں بلقان سے نکالنے کے لیے مسیحی ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ شہزادے نے ہنگری، بوسنیا، البانیہ اور دیگر ملکوں کی فوج کو اکٹھا کیا۔ جنگ کے دوران عثمانی اور صلیبی دونوں فوجیں مساوی قوت کے ساتھ میدان میں اتریں۔ دونوں افواج کی تعداد 30 سے لے کر 40,000 کے لگ بھگ بتائی گئی۔ اس جنگ میں سلطان مراد اول کے 2 بیٹے بایزید اول اور شہزادہ یعقوب بھی شامل تھے، جبکہ جنگ کی قیادت سلطان مراد اول خود کر رہے تھے۔ جنگ میں عثمانی فوج کے بے شمار سپاہی شہید ہوئے، تاہم شہزادہ لازار سمیت کئی بازنطینی حکمران اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی مارے گئے تھے۔ سلطان مراد اول نے وہ جنگ جیت لی۔ کوسوو کی جنگ ہارنے کے بعد سربیائی اتحاد ٹوٹ گیا۔ سلطان مراد اول
فتح حاصل کرنے کے بعد پھر میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو ایک سربیائی سپاہی ملوش اوبیلیچ نے چالاکی سے خنجر مار کر سلطان کو شہید کر دیا۔ وہ دھوکہ دہی سے مسلمان بن کر عثمانی کیمپ میں شامل ہو گیا تھا۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ ان کا جسد خاکی کوسوو سے بورسا لے جایا گیا۔ جنگ کوسوو کو اسلام اور عیسائیت کے خلاف ایک بڑے ٹکراؤ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سلطان مراد اول کو شہید بادشاہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کوسوو کے میدان جنگ کے پاس سلطان مراد اول کی یاد میں مسجد خداوندگار اور مزار تعمیر کیا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ ان کے مزارات 2 مقامات پر موجود ہیں۔ دراصل سلطان کے جسم اور دل کو الگ الگ جگہوں پر دفن کیا گیا تھا۔ سلطان مراد اول کا دل اور کچھ اعضاء کوسوو کے میدان کے قریب ایک گاؤں میں دفن کیے گئے جسے مراد تربے کہا جاتا ہے، اور وہاں مزار اور مسجد ان کے بیٹے بایزید اول یلدرم نے تعمیر کرائی تھی۔ سلطان کا جسم بورسا میں سپرد خاک کیا گیا تھا جسے مرادیہ کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اس کمپلیکس میں سلطان مراد اول کا مزار، مسجد اور مدرسہ آج بھی موجود ہیں۔ سلطان مراد اول ایک دیندار، انصاف پسند اور جہاد پر یقین رکھنے والے حکمران تھے۔ تاریخ میں ان کی وصیت کا ذکر ملتا ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ اسلام کی خدمت کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے، سلطنت میں عدل اور انصاف قائم رکھا جائے، عوام کے ساتھ نرمی اور دشمنوں کے ساتھ سختی برتی جائے، اور یہ بھی کہا کہ جانشین فتوحات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ انہوں نے اپنی تدفین میدان جنگ کے قریب کرنے کی وصیت بھی کی تھی۔ مراد اول کے انتقال کے فوری بعد ان کے بڑے بیٹے بایزید نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو قتل کروا دیا تھا تاکہ جانشینی پر کوئی اختلاف نہ ہو۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا جب بادشاہت کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد قتل برائے استحکام سلطنت عثمانیہ کی روایت بن گئی۔ بایزید ایک ہوشیار اور بہادر سپہ سالار تھا، اس لیے بہت جلد امراء اور سرداروں نے اس کی بیعت قبول کر لی۔ اگرچہ سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی نے اپنے چچا دھندار کو قتل کرایا تھا، تاہم ان کا معاملہ اس لحاظ سے مختلف تھا کہ عثمان غازی اس وقت جاگیر کے سردار پہلے ہی بن چکے تھے اور انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ سازش کے الزام میں اپنے چچا کو قتل کرایا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان مراد اول نے بادشاہ بننے اور اپنے والد اور خان کے انتقال کے بعد 2 سوتیلے بھائیوں خلیل بیگ اور ابراہیم بیگ کو بھی قتل کرا دیا تھا۔ ان میں خلیل بیگ تھیوڈور کانتاکوزینوس کا اور ابراہیم بیگ سپورچا خاتون کا بیٹا تھا۔ تاریخ میں سلطان مراد اول کی کئی بیویوں کا ذکر ملتا ہے، تاہم ان کی تعداد اور نام موجود نہیں ہیں۔ البتہ ان کی ایک مشہور بیوی گلبہار خاتون تھی جنہیں گلچچک خاتون بھی کہا جاتا تھا۔ وہ سلطان کے جانشین بایزید اول کی والدہ تھیں جو نیک باپردہ اور اسلامی شعار رکھنے والی خاتون تھیں۔ سلطان مراد اول کے 2 بیٹے مشہور تھے، ان میں بایزید اول اور شہزادہ یعقوب چلبی، جسے بایزید نے اقتدار کی خاطر قتل کرا دیا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔